آج آپ نے دیکھا خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں صوبائی بجٹ 2026-27 پیش ہوا۔ آپ نے تمام ڈاکومنٹس بھی دیکھ لیے ہوں گے، ابھی سطحی طور پہ جو ابھی نظر آئے ہیں۔ اتوار سے اس کے اوپر مزید تفصیلی بحث ہوگی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا جو نقطہ نظر رہا ہے شروع سے، اور خصوصی طور پہ آپ ہماری پارٹی کا موقف صوبائی اسمبلی میں آپ سنتے رہے ہیں۔ ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف اس بجٹ کے حوالے سے صوبائی حکومت کی جو ذمہ داریاں تھیں ہماری، چاہے وہ مرکز میں تھی چاہے وہ خیبر پختونخوا میں تھی، ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا گیا۔ اور بجٹ تقریر کو آپ نے سنا، جو صوبائی حکومت جو کہ ہماری کسٹوڈین ہے ہمارے مالی مقدمے کی، وہ اسلام آباد ہم نے بھیجی تھی پیسے لانے کے لیے۔ نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہمارا پیسہ ہے، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن آئل ہمارا پیسہ لائبلٹی میں بنتا ہے، واٹر شیئر ہمارا ان یوٹیلائز جا رہا ہے۔ این ایف سی کا میرا سب سے بڑا مقدمہ جو قبائلی اضلاع کا ہے، جس میں مجھے مارچ تو کر دیا گیا لیکن میرا حصہ مجھے نہیں مل رہا۔ ہم نے تو صوبائی حکومت کو بھیجا تھا اسلام آباد پیسے لانے کے لیے، لیکن یہ صوبائی حکومت ریت کا دیوار ثابت ہوئی اور اپنے پیسے دے کے آئی ہے۔ آج وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں جو ہم اس گرانٹ کو سرنڈر کرتے ہیں۔ بابا آپ ہمیں بتائیں، یہ تو فیڈرل ڈیویزیبل پول کا حصہ بنے گا ہی نہیں، تو آپ کیسے سرنڈر کرتے ہیں؟ آپ تو گرانٹ وہاں پہ پرنسپلی اگری کر رہے ہیں۔ مزمل اسلم صاحب کی باقاعدہ انٹرویو موجود ہے، آپ دیکھیں۔ سب سے پہلے تو اس پہ جواب طلبی ہوگی۔ اسلام آباد میں یہ ایک بات کرتے ہیں، پشاور میں یہ دوسری بات کرتے ہیں۔ این ایف سی سے جو مقدمہ ہمارا قبائلی اضلاع کا تھا، بدقسمتی سے وزیر اعلیٰ نے اس بجٹ سپیچ میں کہا 6 مہینے ہمیں ٹائم دیا گیا ہے۔ بابا 6 مہینے ٹائم دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں آپ کے ساتھ آپ وہ پریشر بلڈ نہیں کر سکے۔ آپ خیبر پختونخوا کا مالی مقدمہ لڑنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ یہ صوبائی حکومت یہ ریت کی دیوار بن چکی ہے، ہم ان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ، چاہے نیٹ ہائیڈل پروفٹ کا ایشو تھا، چاہے گیس کا تھا، چاہے گندم کا تھا، چاہے ٹوبیکو کا تھا، یہ مقدمہ ہمارے فنگر ٹپس پہ، اور ہم نے صوبائی حکومت کو کہا ہے چاہے آپ اسلام آباد میں بیٹھیں گے چاہے آپ کراچی میں بیٹھیں گے، پیپلز پارٹی آپ کا ساتھ دے گی۔ لیکن بدقسمتی سے یہ صوبائی حکومت اپنا مقدمہ لڑنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ یہ وہی پاکستان پیپلز پارٹی کا صوبائی بجٹ ہے جو ہم نے 18ویں ترمیم میں جو صوبوں کے اختیار زیادہ کیے تھے، 57.5 صوبوں کو اختیار پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا۔ آج جنرل سیلز ٹیکس اور سروسز سب سے زیادہ صوبائی محاصل جو ہے وہی ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دیا ہوا ہے۔ 18ویں ترمیم میں 1% وار آن ٹیرر پاکستان پیپلز پارٹی کا دیا ہوا ہے۔ آج بھی بجٹ میں دیکھ لیں 149 ارب روپے رکھے گئے ہیں، 2122 ارب میں 150 ارب جو ہے وار آن ٹیرر پاکستان پیپلز پارٹی کا دیا ہوا ہے۔ یہ وہ محاصل ہے جو پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم میں دیے تھے۔ خیبر پختونخوا کی تحریک انصاف حکومت ایک نئی چیز بھی نہیں لا سکی۔ آپ دیکھ لیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں وار آن ٹیرر کے اوپر آپ نے پولیس کو مضبوط کیوں نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج امن و امان کی صورتحال سب سے زیادہ مخدوش ہو چکی ہے۔ ہمارے ایم پی ایز، ہمارے لوگ آج اپنی زندگی کا تحفظ مانگتے ہیں۔ 150 ارب روپے 1% وار آن ٹیرر ڈیویزیبل پول پہ پیپلز پارٹی نے رکھا تھا، جو ان کو ملتا ہے۔ جنرل سیلز ٹیکس اور سروسز صوبائی محاصل کا سب سے بڑا محاصل ہے، وہ پیپلز پارٹی نے رکھا ہے۔ مجھے بتائیں انہوں نے بلدیاتی نظام کے ساتھ کیا کیا، آپ گواہ ہیں۔ آپ مجھے بتائیں آج کیا صوبائی حکومت کے محکموں میں ریلیز کے اوپر پیسے نہیں مانگے جا رہے؟ گزارش یہ مفصل باتیں ہم اتوار سے کریں گے۔ اس صوبائی حکومت کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا اپوزیشن کا کام ہے، یہ ہماری بنیادی ذمہ داریاں ہیں۔ قانون سازی کی اسکروٹنی کرنا، مالی جو بھی آپ کا بل آئے گا اس کا نگرانی کرنا، اور صوبائی حکومت کو جواب دہ بنانا، یہ اپوزیشن کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے پیپلز پارٹی نے یہاں پہ وہ بنیادی ذمہ داریاں پوری کی ہیں ہمیشہ۔ ہم نے یہاں پہ انکانسٹیٹیوشنل وزیروں کو بغیر جھنڈے کے بھیجا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس صوبائی حکومت کا بھی ہم مکمل احتساب کریں گے۔ اور آپ اس ہفتے میں دیکھیں گے جو ہم فیکٹس اینڈ فگرز لائیں گے، آپ کی آنکھیں دنگ رہ جائیں گی۔ پچھلی دفعہ بھی
جب گنڈاپور صاحب نے بسکٹوں کی مد میں کروڑ روپے رکھے تھے تو وہ ہم نے بے نقاب کیا تھا، اور ابھی ڈیٹیل ڈاکومنٹ پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ سنڈے سے یہاں پہ مفصل بات چیت ہوگی اور آپ کے آگے ہم انشاءاللہ روزانہ نئی چیزیں رکھیں گے جو یہ صوبائی حکومت کا احتساب آپ میڈیا کے ذریعے ہم آپ کو کہتے کریں، تاکہ وہ پازیٹیو چیزیں ہم نکال سکیں جو اس لوگوں کی ویلفیئر کے لیے استعمال ہو سکے، نہ کہ ان کی ذاتی جیبوں میں جا سکے. اور اسلام آباد میں یہ ایک بات کرتے ہیں، پشاور میں دوسری بات کرتے ہیں. ان کی یہ دو رنگی جو ہے انشاءاللہ یہ بھی ہم آپ کے سامنے بے نقاب کریں گے. اگر کسی کے سوالات ہیں تو وہ 2-4 سوال لے لیں. ارب روپے کا سرپلس بجٹ بتانا تھا آئی ایم ایف کی کنڈیشن کا 48 ارب روپے ڈیفیسٹ کا بجٹ. اچھا یہ دیکھیں یہ بجٹ اتنا معنی اس لیے نہیں رکھتا، میں بار بار کہتا ہوں یہ بجٹ ایسٹیمیشن ہے ٹوٹل. اصل تو وہ ہے جو 25-26 انہوں نے پیش کیا ہے، جو پچھلا تھا، کیا یہ اپنے محاصل پورے کر سکے؟ یہ تو ایسٹیمیشن ہے. آپ نیٹ ہائیڈل پروفٹ میں ڈال دو اس کو، اگر آپ نے پلس کرنا ہے مائنس کرنا ہے، یہ میرا 1 منٹ کا کام ہے. یہ سارے تخمینے ہیں، چاہے اخراجات کے انہوں نے رکھے ہیں 2122، چاہے انہوں نے 2170 محاصل رکھے ہیں، یہ سارے تخمینے ہیں. جو ان کا 25-26 کا بجٹ ہے وہ 10 مہینے کا نکالے ہیں، اس کے اوپر ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ جو ٹارگٹ ہم نے ان کو دیے تھے نیٹ ہائیڈل پروفٹ پہ نہیں پورے کر سکے، سیلز ٹیکس آن سروسز نہیں پورے کر سکے، لوکل گورنمنٹ کو کیا انہوں نے فنڈ دیا؟ نہیں دیا. گزارش یہ ہے جو 1% وار آن ٹیرر ان کو ملتا ہے وہ بھی نہیں دیتے. ابھی یہ گرانٹ آگے وہاں پہ اسلام آباد میں مان آئے ہیں، یہاں پہ کہتے ہیں جو بھئی یار ہم نہیں دیں گے. تو گزارش یہ ہے، یہ دو رنگی آپ کے سامنے بے نقاب کریں گے ہم، آپ فکر مت کریں. جی نیکسٹ. دیکھیں میں یہ کہوں گا تیمور جھگڑا کے ٹائم پہ ایک کالم ہوتا تھا بجٹ ڈاکومنٹ میں جس کے اوپر ایکچول فگر دیے جاتے تھے. یہ بار بار میں کر رہا ہوں، یہ میں میڈیا کو کہتا ہوں، یہ ایکچول فگر 2025-26 کے آپ مانگیں. یہ مزمل صاحب کو میں کیا کہ تھک گیا پچھلی دفعہ بھی، جو ہمارا مالی ارستو ہے اس کو ہم کہتے ہیں جو بھئی ایکچول فگر آپ ہمیں 10 مہینے کے دیں. تیمور جھگڑا صاحب نے یہ انکارپوریٹ کیا تھا جس پہ ہمیں ایکچول کا پتہ چلتا تھا جو آپ کی 10 مہینے کی پرفارمنس ہے کیا وہ آپ نکال کے دیں. یہ ایکچول چھپاتے ہیں، یہ تو تخمینے ہیں، اٹھا لیں اس کو، زیادہ کر لیں کم کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایکچول ایکسپینڈیچر ان کا کیا ہے، ایکچول ٹارگٹ 25-26 کے کیا ہے، یہ 26-27 کی بات میں نہیں کر رہا، 25-26 کے ایکچول آپ ان سے مانگیں وہ کیا ہے. یہ کوئی بھی ٹارگٹ پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، اور وہ انشاءاللہ ہم آپ کو سنڈے والے دن. پٹیل قومی اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے کہ وفاق نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں جو ہے وہ اتنی بڑھا دی ہے کہ ساتھ ایک تجوری بھی دے دے. ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ بھئی سندھ حکومت جو ہے وہ 7% نہیں تو 10% جو ہے وہ تنخواہیں بڑھائیں گے، لیکن انہوں نے بھی وہی 7% تنخواہیں جو ہے وہ بڑھا دی ہے. کیا دیکھیں سندھ والوں نے تنخواہیں بڑھائی ہیں، نہ کہ صرف بیسک کے اوپر، یہ آپ نوٹ کر لیں. انہوں نے 2022 کا ایڈ ہاک ریلیف 2025 کا ایڈ ہاک ریلیف دونوں کو کلب کر کے اس بیسک کے ساتھ شامل کر کے 7% بڑھایا ہے. اگر وہ فرض کرے 7% ان کا جو ہے وہ اگر 100 روپے بنتا ہے تو سندھ کا 150 بنتا ہے. میں یہاں پہ کسی کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا، جو ہماری ڈیوٹی ہے، جو پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر خیبر پختونخوا میں ہے، جو ہمیں ان کو جواب دہ ٹھہرانا ہے صوبائی حکومت کو، جن کی ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، انشاءاللہ اس پہ آپ ہماری غفلت نہیں پائیں گے. اور ہم آپ سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں، آپ ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. پیپلز پارٹی ہمیشہ اس تنقید کو ویلکم کرتی ہے. ہمارے بارے میں، ہمارے نمائندوں کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں شاید فنڈ لے لیے، فنڈ ہمارا حق ہے، اور ہم اپنی جو بنیادی جو ذمہ داریاں ہیں وہ فنڈ ہمارے بیچ میں نہیں آ سکتا. جو حکومت کی جواب طلبی ہے وہ ہم کریں گے، ہمارے ایم پی ایس نکالیں گے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے میں ہماری پرفارمنس. دیکھیں بجٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس پہ آئیڈینٹیفائی ہو اپوزیشن کی. بہت ساری ڈسکریشنری چیزیں یہ لوگ رکھ رہے ہوتے ہیں جس پہ اوبلائج کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں ہم ان امبریلا ان براڈر چیزوں کے خلاف ہیں. اور انشاءاللہ آپ سنڈے سے دیکھیں گے ہمارے ممبران متحرک طریقے سے بڑی توانا آواز بن کے آپ کے سامنے انشاءاللہ اس صوبائی حکومت کو بدنام. یہ بجٹ جو ہے خسارہ بجٹ ہے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ خسارہ بجٹ جب حکومت کو بتا رہی ہے اور وہ سب دنیا بھی بتا رہی ہے، پچھلے سال کی بنسبت کے سال جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں اس بجٹ میں کتنا فرق ہے؟ اس بجٹ میں اس بجٹ میں اس لیے فرق نہیں ہے. اس بجٹ کا بھی اسلام آباد سے ان کو فون آیا تھا جو بھئی خسارے کا کر دیں، اور اس بجٹ کا بھی فون آیا تھا. گنڈاپور کے ٹائم یہی مزمل اسلم تھا، اس نے سرپلس کر دیا تھا، اور اسی ٹائم میں وہ خسارے میں. دیکھیں میں نے آپ کو پھر کہا یہ فگرز کی اوپر نیچ کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. یہ تابعدار بچے بنے ہوئے ہیں، اور صوبے کو جو ہے نا انہوں نے کمپرومائز کیا ہوا ہے، صوبے کے جو مالی انٹرسٹ ہے اس کے اوپر کمپرومائز کیا ہوا ہے. شکریہ.